اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام ایک بہت ہی مقدس ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، گویا کہ ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑا سے بڑا قطب، ابدال، بزرگ، اپنے بارے میں ان کو گارنٹی نہیں ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اللہ کی رضامندی ملے گی یا اللہ کی رضامندی نہیں ملے گی، مگر حضرات صحابہ کرام وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن نے اعلان کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا اور یہ اعلان قیامت تک ہوتا رہے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3673، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد، اگر تم میں سے کسی شخص نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا، احد ایک بہت مشہور پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر بھی اگر تم میں سے کسی نے خرچ کیا تو بھی انہوں نے جو ایک غلے کا ایک مد خرچ کیا تھا یا غلے کا نصف مد خرچ کیا تھا، اس کے برابر کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے، چونکہ حضرات صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسے وقت میں دیا جبکہ پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھی؟ مخالف تھی۔ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، خود وہ لوگ دشمن تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، مگر اس موڑ پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کن کا ساتھ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جانا چاہیے جس سے ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہو۔ آج بند کمرے میں بیٹھ کر لوگ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو کیا پتا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ان کا مقام اور مرتبہ؟ تو نبی